نصیب صدیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب بہت شکریہ. آپ نے جس پیرائے میں بات شروع کی تھی بڑی خوبصورت تھی اور وہ حقیقت سے بھی بہت قریب ہے. اچھا لازمی نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ آپ کے بارڈرز چینج ہو نا، کنٹریز تو ہو سکتا وہی رہیں گے، لیکن ڈائنمکس چینج ہوتے ہیں جس کی آپ نے بات کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ دبئی اپنی جگہ پر تھا، ہے، ابو دھابی تھا، ہے، لیکن پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے علاقے کا نقشہ ایک قسم کا تبدیل کیا. اسی طرح ابھی جس طرح ایران کی بات ہو رہی تھی، شاید سمجھ رہے تھے امریکہ والے کہ جس طرح ہم نے عراق پہ حملہ کیا، صدام کو گرفتار کیا، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا، ہم سپریم لیڈر ایران کے جو ہے ان کو شہید کر دیں گے تو فوری طور پہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہماری جیت ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی کا وہاں پہ جو کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہزاروں سال پرانی جو تہذیب تھی، جس تہذیب کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کرنے والے تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور بیسیکلی تو امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور وہ جو کہتے ہیں نا شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر نہیں آیا. ایک دن شیر آ گیا. ایران نے اپنا ایئربس کو بند کر دیا، جو کہ سب سے بڑا دنیا کا اہم پوائنٹ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو جاتی ہے. تو بالکل آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے بھارت کے نقشے کی تبدیلی دی، وہ اندر اندر اتنی زیادہ وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں اور اتنی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دن وہ لاوا پھٹے گا اور نقشے چینج ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس سے پہلے یورپ میں سب لوگ ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنی تباہی مچی، لیکن اس کے بعد ایک بین الاقوامی بنا جس میں بیلجیم، ایمسٹرڈیم اور نیدرلینڈز اور لگزمبرگ تھا. پھر ایک یورپین یونین بن گئی، یورپین ممالک تھے، پھر ایسٹرن یورپینز بھی اس میں شامل ہو گئی. تو سرحدیں بھلے چینج نہیں ہوئی، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے، جو میں سمجھ سکا، وہ نقشہ ضرور دنیا کا چینج ہوا کہ اب ایک بہت بڑا یورپین یونین جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ایران نے جو ریزسٹنس کی ہے، اگر یہ مزید کامیاب ہوتے، دیکھیں نا ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ایران ویکر لنک ہے اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے. تو سپر پاور کو ویکر لنک کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہاں پہ یہ بات کہنا مطلب مناسب سمجھوں گا کہ اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. فیلڈ مارشل بہت محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کافی اچھی ڈپلومیسی کی اور اسے ایک بڑی جنگ کو روکا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایران کو خطے میں ایک طاقت تسلیم کر لیا جاتا ہے. جب مڈل ایسٹ میں ایک طاقت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر اسرائیل کہاں جائے گا؟ اسرائیل نے جو پورے علاقے میں ایک بدماشی پھیلائی ہوئی ہے، اب تو اس کو ایران منہ توڑ دے گا. پھر مشرقی وسطیٰ کے جو اپنا ملک ہیں ان کا جو رول سامنے آیا ہے، تو یہ بڑی چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عید تک کچھ معاہدہ ہو جائے گا، اس کے بعد جب معاہدہ ہو جاتا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے، تو پھر خطے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جی اوکے. رضوان صاحب. اب پرابلم یہ ہے مریم، پنجابی میں 2 لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سرکیزم میں، اور وہ سانو کی مطلب کر لیں جو مرضی کرنا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، اتنا یہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا. لیکن میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ کو کہہ رہا ہوں علی الاعلان ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی. اور مجھے تو ول پاور ہی نہیں لگتی ہمارے جو لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، ان کی کہ وہ غریب کی مدد کے لیے کچھ کر سکیں. اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو میں لائیو کر رہا ہوں، جماعت اسلامی جو ہے ایک بڑا میجر قسم کا دھرنا مال روڈ کے اوپر دے کے بیٹھی ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف. اور یہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں ہے، یہ تو میرے دل کی بھی آواز ہے اور ہر ایک کے دل کی آواز ہے. لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کچھ مہنگائی ہوتی ہے جو ان کنٹرولڈ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ مہنگائی ہے جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ کافی مہنگائی جو ہے بیڈ گورننس ہے. اس کی ایگزامپل ایک میں دے رہا ہوں کہ اگر لاہور میں 14 منڈیاں اور 14 منڈیوں میں ٹماٹر کا ریٹ سب میں الگ الگ ہے، تو دیٹ مینس گورننس از بیڈ. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پیچھے سے انکنٹرولبل کوئی پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ خطے کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی، انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی. لیکن کیا ہمارے انفراسٹرکچر میں وہ بنیادی تبدیلیاں ہوں گی مریم صاحبہ کہ جو اس ملک میں بھی ترقی کا پہیہ کھول سکیں، اس کو چالو کر سکیں، کہ ہم اسی طرح یہی پروگرام کرتے رہیں گے اور لوگوں کو کہتے رہیں گے ٹھنڈ رکھو ٹھنڈ رکھو، آپ کو اس دفعہ ایک قربانی دینی پڑے گی، اگلی باری آپ رہیں گی ہی نہیں، آپ فکر نہ کریں.
بشیر صاحب، آپ نے ایسی ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ میرے دل سے بہت قریب ہے اور جو میرے دل کی آواز ہے. پاکستان کے عوام کے لیے جو ہماری جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی اسی سارے جو یہ بحران آیا ہے یو ایس اور ایران کے بیچ میں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ممالک کے بیچ میں دوستیاں ہیں، ان کے الائنسز ہیں، وہ سب کے سب شفٹ کر گئے ہیں. کسی کنٹری کے ڈپازٹس ہم نے واپس کیے، کچھ اور دوست ممالک نے ہمارے پاس پھر ڈپازٹس رکھے. کیا یہ ہمارا ایک مستقبل میں ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی بیل آؤٹ دیتا ہے یا ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی فائدہ دیتا ہے؟ میرا خیال ایک ہے کہ دفعہ دے دیا، ایسا فرض کچھ کرے نہیں. میں کہتا ہوں آج ہمیں $20 بلین مل گیا، 20 بلین کیپیسٹی کیا آپ کی یوٹیلائز کرنے کی، یہ میں پوچھ رہا ہوں. مبشر صاحب، یہ ایک ان آرگینک اور یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے اپنی معیشت کو چلانے کے That's لیے. true. آپ کی معیشت آپ کے اپنے انڈسٹری سے، آپ کے اپنے انفراسٹرکچر جو اکنامکس اور معیشت کے اندر ہوگا، اس سے آپ کے ملک کا پہیہ چلے گا. ہمارا یہ ایک ڈپازٹ آیا، دوسرا ڈپازٹ آیا، یہ کہیں سے کسی بھی ہمارے کام کا نہیں ہے. ان شفٹنگ الائنسز اور دوستیوں کے بیچ میں یہ ڈپازٹس واپس کرنے بھی پڑ جاتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر کیوں رلائی کیا جائے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جس قسم کا بحران آیا ہے مہنگائی کا، اس کے اندر میں بار بار لوگوں پہ یہ سن رہی ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. پاکستان کے عوام کے اوپر کیا ان کو سزا بن جاتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ان کو وہ جو ساری مہنگائی ہے وہ گورنمنٹ عوام کی طرف شفٹ کر دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں بیڈ گورننس ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ویژن کی بہت کمی ہے. جب ہمارے پاس ہارڈ پاور بھی ہے، اگر ہم پریگمیٹیکلی ڈپلومیسی کو بھی پرسو کر رہے ہیں، ہم نے جیو پولیٹیکل ریلیونس بھی اپنے لیے رکھ لی ہے، تو اس کو ہمیں جنرلائز کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی درست کریں اور انٹرنلی آرگینک انداز میں ہم اپنے ڈیزائنز کے اوپر اپنی اکانومی کو چلائیں. یہ جو ایک ڈپازٹ ہے دوسرا کون ڈپازٹ ہے، چلائے میرا گا؟ خیال ہے کہ یہ کوئی کام نہیں یہ کرے گا میرا ہمارے نہیں لیے. خیال کہ ہمیں اورنگزیب فیوچر صاحب میں کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ چلا لیں. وہ تو ایکسل شیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج 7 روپے پیٹرول بڑھائے تو میرے پاس اتنے بلین آ جائیں گے. یعنی جب اس طرح سے آپ لوگوں نے ملک کی اکانومی چلانی ہے تو وہ چل تو نہیں رہی ہوتی نا، وہ تو آپ کمر توڑ رہے ہوتے ہیں. میں تو ویسے بلیو کرتا ہوں کہ بینکرز کو تو فائنانس منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. آئی مین دے کانٹ رن اٹ، اور صرف بینک فائدے کر رہے ہیں اس ملک میں، باقی ہر آدمی جو ہے وہ بس شکل ہی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی. رائٹ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کس طرح اگر ڈپازٹس کی اوپر ہی بات کرتی ہے تو پاکستان کے پاس ایک ریجنل لیول کے اوپر مسلمان دنیا کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے ایک پاکستان اگر کریڈیبل پارٹنر کے طور پر اپنے ریجنل بینکس بنائے تو میرا خیال ہے اس میں ہم ایک پراپر بزنس کر رہے ہوں گے دنیا کے ساتھ. یہ جو ہے آج ڈپازٹ ہے تو اس ڈپازٹ میں ہم نے ایک اور پروگرام لے لیا،